حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں۔ بڑی بیوی سے ان کے 10 بیٹے تھے اور چھوٹی بیوی سے ان کے 2 بیٹے تھے۔ ان 2 بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا۔ یوسف ایک چھوٹے سے لڑکے تھے، ان کے 11 بھائی تھے اور یوسف بہت ہی خوبصورت لڑکے تھے اور یوسف بہت ذہین بھی تھے، اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام دوسرے سب بھائیوں سے بڑھ کے ان سے پیار کرتے تھے۔ ایک رات یوسف نے انوکھا خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند یہ سبھی ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ننھے یوسف بہت حیران ہوئے، وہ اس خواب کو سمجھ نہ سکے کیونکہ ستارے، سورج اور چاند ایک آدمی کو سجدہ کرتے ہیں۔ ننھے یوسف اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گیا اور انہیں اپنا عجیب خواب سنایا۔ کہنے لگے، ابا جان، میں نے 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا ہے کہ وہ سبھی مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس خواب سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا، یوسف، اللہ تمہیں برکت فرمائے، تمہاری بڑی شان ہوگی۔ یہ خواب علم اور نبوت کی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دادا اسحاق علیہ السلام اور پردادا ابراہیم علیہ السلام پر انعام فرمایا۔ یقیناً وہ اللہ تجھ پر اور یعقوب کے خاندان پر انعام فرمائے گا۔ اور سیدنا یعقوب علیہ السلام بڑے بزرگ تھے، وہ لوگوں کے مزاج سے واقف تھے، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ شیطان کیسے غلبہ پاتا ہے اور کس طرح انسان کے ساتھ اٹکیلیاں کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، بیٹا، یہ خواب اپنے بھائیوں میں سے کسی کو نہ بتانا، یقیناً وہ آپ کے ساتھ حسد کریں گے اور تیرے دشمن بن جائیں گے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنی ماں سے ایک بھائی تھے جن کا نام بنیامین تھا، جو میں نے ابھی پہلے بھی بتایا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام ان دونوں سے بہت پیار کرتے تھے اور ان دونوں جیسے کسی سے پیار نہ کرتے۔ دوسرے بھائی یوسف اور بنیامین میں سے حسد کرتے اور ناراض رہتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے ابو یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے زیادہ پیار کیوں کرتے ہیں، جبکہ وہ دونوں کمزور بچے ہیں، اور ہم یوسف بنیامین جیسا پیار کیوں نہیں کرتے جبکہ ہم طاقتور جوان ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، یوسف ایک چھوٹے سے بچے تھے، انہوں نے بھائیوں کو خواب بتا دیا۔ جب انہوں نے بھائیوں کو خواب سنایا تو سخت ناراض ہوئے اور ان کا حسد اور بڑھ گیا۔ ایک دن بھائی اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے، یوسف کو مار ڈالو یا کسی دور دراز جگہ میں پھینک آؤ، تب تمہارے ابو صرف تمہارے ہو جائیں گے، ان کا پیار صرف تمہارے ساتھ ہوگا۔ ان میں سے ایک بولا، نہیں، بلکہ اسے سرِ راہ کسی کنویں میں پھینک دو، کوئی مسافر اسے لے جائے گا۔ اس تجویز پر سب بھائی متفق ہو گئے۔ جب سب نے اس تجویز پر اتفاق کر لیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بہت تشویش رہتی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ بھائی یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد کرتے ہیں، پیار نہیں، اس لیے یعقوب علیہ السلام کو یوسف کو بھائیوں کے ساتھ کہیں بھیجا نہیں کرتے تھے، اور یوسف بھی اپنے بھائی بنیامین کے ساتھ ہی کھیلا کرتے تھے، دور نہیں جاتے تھے، اور بھائی بھی یہ سب کچھ جانتے تھے۔ لیکن انہوں نے شرارت کا پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ کہنے لگے، ابا جی، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے؟ آپ کس بات سے ڈرتے ہیں؟ وہ تو ہمارے پیارے چھوٹے بھائی ہیں، ہم ایک باپ کے بیٹے ہیں، اور بھائی تو ہمیشہ اکٹھے رہتے ہیں، بھلے ہم کیوں نہ جائیں اور اکٹھے کھیلیں۔ کل آپ اسے ہمارے ساتھ باہر بھیجیں تاکہ کھائے پیے اور کھیلے، ہم یقیناً اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے بزرگ، دانش مند اور دھیمے مزاج والے تھے۔ وہ یوسف کو اپنے سے دور رہنا پسند نہیں کرتے تھے، وہ یوسف کے بارے میں خوف زدہ رہتے تھے، اس لیے اپنے بیٹوں سے فرمایا، مجھے اندیشہ ہے کہ اسے بھیڑیا کھا جائے گا اور تم اسے بے خبر رہو گے۔ وہ بولے، کبھی نہیں، اسے ہماری موجودگی میں بھیڑیا کیسے کھا سکتا ہے جبکہ ہم طاقتور جوان بھی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو جانے کی اجازت دے دی۔ بھائی بہت خوش ہوئے جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو اجازت دے دی۔ وہ سب جنگل کی طرف چلے گئے اور یوسف کو جنگل کے ایک کنویں میں پھینک دیا۔ انہوں نے ننھے یوسف پر ترس کھایا، نہ بوڑھے حضرت یعقوب علیہ السلام پر۔ یوسف چھوٹے بچے تھے تو ان کا دل بھی چھوٹا تھا، وہ کنویں میں گہرا اور تاریک تھا، اس میں تنہا یوسف تھے۔ وہاں پر اللہ کریم نے یوسف علیہ السلام کو بشارت دی کہ غم نہ کرو اور نہ اندیشہ، بلا شبہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہاری بڑی شان ہوگی، بہت جلد یہ بھائی تمہارے پاس آئیں گے اور تم ان کے کرتوت سے انہیں آگاہ کرو گے۔ جب وہ اپنا کام سے فارغ ہوئے اور انہوں نے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا، آپس میں کہنے لگے، اب ہم اپنے ابا سے کیا کہیں گے؟ تو ان میں سے ایک نے کہا، ہمارے ابا کہا کرتے تھے، مجھے اندیشہ ہے کہ اسے بھیڑیا کھا جائے گا، سو اب انہیں یہی کہیں گے، ابا جی، آپ نے سچ فرمایا تھا، واقعی بھیڑیا کھا گیا۔ بھائیوں نے اس پر اتفاق کیا اور کہنے لگے، جی ہاں، ہم اپنے والد سے یہی کہیں گے، ابا جان، واقعی اسے بھیڑیا کھا گیا۔ ان میں سے ایک بھائی بولا، اس کی نشانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اس کی نشانی خون ہے۔ بھائیوں نے ایک مینڈھا لے کر ذبح کیا اور یوسف کی قمیض لے کر اس میں خون سے رنگ لی۔
اب بھائی بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے اب ہمارا ابو تسلیم کر لیں گے۔ وہ بھائی رات کے وقت اپنے والد کے پاس روتے ہوئے اور کہنے لگے ابا جان ہم آپس میں دوڑنے کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو اسے بھیڑیا کھا گیا۔ وہ اس کی قمیض میں جھوٹا خون لگا کر لایا اور کہنے لگے یہ یوسف علیہ السلام کا خون ہے۔ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام تو پیغمبر تھے اور بڑے بزرگ تھے، وہ اپنی اولاد سے زیادہ عقلمند تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ جب بھیڑیا کسی انسان کو کھاتا ہے تو وہ اسے زخمی کرتا ہے اور اس کی قمیض کو پھاڑ دیتا ہے، اور یوسف کی قمیض صحیح سالم تھی اور خون آلود تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پہچان گئے یہ خون جھوٹا ہے اور بھیڑیے کا قصہ ایک بناوٹی کہانی ہے۔ آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا تم نے تو یہ کہانی خود ہی سے گھڑ لی ہے، مگر اب صبر ہی بہتر ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام پر بہت ہی غمزدہ ہوئے، لیکن انہوں نے نہایت اچھے انداز میں صبر سے کام لیا۔ بھائی گھر لوٹ آئے اور یوسف کو کنویں میں ہی چھوڑ دیا۔ بھائیوں نے کھانا کھایا اور بستر پر سو گئے۔ یوسف کنویں میں نہ بستر نہ کھانا، بھائی یوسف کو بھول گئے اور سو گئے، اور یوسف نہ سوئے اور کسی کو بھولے اور نہ وہ کسی کو بھولے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف کو اور یوسف یعقوب علیہ السلام کو یاد کرتے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف کو اور یوسف یعقوب کو یاد کرتے رہے۔ یوسف کنویں میں تھے، کنواں گہرا تھا اور کنواں جنگل میں تھا اور جنگل میں ڈراؤنا تھا اور رات پڑ چکی تھی اور رات بہت اندھیری تھی۔ اس جنگل میں سے ایک جماعت سفر کر رہی تھی۔ انہیں راستے میں پیاس لگی تو کنویں کی تلاش میں لگ گئے اور کنواں دیکھ لیا تو انہوں نے ادھر ایک آدمی بھیجا تاکہ ان کے لیے پانی لائے۔ وہ آدمی کنویں کے پاس آیا اور اپنا ڈول لٹکایا اور پھر ڈول کھینچا، پھر ڈول بھاری تھا، جب نکالا تو ڈول میں ایک لڑکا تھا۔ آدمی حیرت زدہ ہو گیا، مبارک ہو یہ تو ایک لڑکا ہے۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور اسے چھپا لیا، اور جب مصر پہنچے اور بازار میں کھڑے ہو کر آواز لگائی اس لڑکے کو کون خریدے گا، اس لڑکے کو کون خریدے گا؟ عزیز مصر نے یوسف کو چند کوڑیوں کے مول خرید لیا۔ تاجروں نے تو اسے بیچ ڈالا اور اسے پہچان نہ سکے۔ عزیز مصر یوسف کو اپنے بنگلے میں لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا یوسف کو عزت و اکرام سے رکھو، یہ بڑا ہونہار لڑکا ہے۔ عزیز مصر بیوی نے یوسف کو خیانت کے لیے ورغلایا، لیکن یوسف نے انکار کر دیا اور کہا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، میں اپنے آقا کے ساتھ خیانت نہیں کروں گا۔ اس نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا اور میری عزت کی ہے، میں اللہ سے بھی ڈرتا ہوں۔ اور عزیز مصر کی بیوی طیش میں آ گئی اور اپنے خاوند سے شکایت کر دی۔ عزیز مصر جان گیا کہ عورت جھوٹی ہے اور یہ بھی جان گیا کہ یوسف امانت دار ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا بلا شبہ تو ہی غلط کار ہے۔ اور مصر میں یوسف کے حسن و جمال کا چرچا ہو گیا، جب انہیں کوئی دیکھتا تو پکار اٹھتا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ معزز فرشتہ ہے۔ عورت کی ناراضگی بڑھ گئی، یوسف سے کہنے لگی اب تم تو جیل ہی میں جاؤ گے۔ یوسف بولے یہ جیل مجھے پسند ہے۔ چند دنوں کے بعد عزیز نے سوچا کہ یوسف کو جیل بھیج دے، مگر عزیز مصر یہ جانتا تھا کہ یوسف بے قصور ہے، اور یوسف جیل چلے گئے۔ اور یوسف جیل میں داخل ہوئے تو جیل والوں نے پہچان لیا کہ یوسف ایک شریف نوجوان ہے، یقیناً یوسف کے پاس ایک بہت زیادہ علم ہے اور یوسف کے سینے میں مہربان دل ہے۔ قیدیوں نے یوسف سے پیار کیا اور ان کا اکرام کیا۔ لوگ یوسف سے بہت خوش ہوئے اور ان کی تعظیم کی۔ ان کے ساتھ جیل میں 2 اور آدمی بھی داخل ہوئے، انہوں نے اپنے خواب سنائے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ شراب کشید کرتا ہوں، دوسرا بولا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اسے کھا رہے ہیں۔ ان دونوں قیدیوں نے یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر جانتے تھے کیونکہ یوسف اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے۔ ان کے زمانے میں لوگ غیر اللہ کی بندگی کرتے تھے۔ ان لوگوں نے از خود بہت سے رب حجت روا بنا رکھے تھے اور کہتے تھے کہ یہ خشکی کا رب ہے، یہ سمندر کا رب ہے، یہ روزی کا رب ہے اور یہ بارش کا رب ہے۔ اور یوسف سب کچھ دیکھتے اور ہنستے تھے۔ یوسف سب کچھ جانتے تھے اور روتے تھے۔ یوسف چاہتے تھے کہ انہیں اللہ کی طرف سے دعوت دیں۔ اللہ کا یہ منظور تھا کہ یہ دعوت کا کام جیل میں ہو۔ کیا قیدی وعظ و نصیحت کے مستحق نہیں؟ کیا قیدی شفقت کے حقدار نہیں؟ کیا قیدی اللہ کے بندے نہیں؟ کیا قیدی آدم کی اولاد نہیں؟ یوسف علیہ السلام جیل میں ہو کر بھی آزاد اور جرأت مند تھے۔ یوسف بے سر و سامان مگر سخی اور دریا دل تھے۔ بلا شبہ انبیاء کرام ہر جگہ حق کا بول بالا کرتے ہیں۔ یقیناً انبیاء علیہ السلام ہر زمانے میں خیر بھلائی کی سخاوت کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں کہا یقیناً ضرورت ان 2 شخصوں کو
میرے پاس کھینچ لائی، بلا شبہ ضرورت مند نرم اور جھکا ہوا ہوتا ہے، بلا شبہ ضرورت مند بات مانتا اور سنتا ہے۔ اگر میں ان دونوں کے کچھ کہوں تو ضرور سنیں گے، بلکہ جیل والے بھی سنیں گے۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے جلدی نہ کی، بلکہ ان دونوں سے کہا کہ میں تمہیں خواب کی تعبیر تمہارا کھانا آنے سے پہلے بتا دوں گا۔ وہ دونوں اطمینان سے بیٹھ گئے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا، میں خوابوں کی تعبیر جانتا ہوں، ان خوابوں کی تعبیر میرے رب نے مجھے سکھائی ہے۔ وہ دونوں خوشی سے مطمئن ہو گئے، اور یہاں یوسف علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جانا اور اپنی نصیحت شروع کر دی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ ان میں سے ہے جن کے میرے رب نے مجھے تعلیم دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے علم ہر کسی کو نہیں دیتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مشرک کو اپنے علم نہیں دیتا۔ یقیناً تم جانتے ہو میرے رب نے مجھے کیوں علم دیا۔ میں نے شرک والوں کا راستہ چھوڑ دیا۔ میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی پیروی اختیار کی ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ توحید صرف ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ یہ ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ لیکن زیادہ تر لوگ شکر گزار نہیں۔ یہاں یوسف علیہ السلام ذرا رکے اور پھر ان دونوں سے پوچھا، تم کہتے ہو خشکی کا رب، سمندر کا رب، روزی کا رب اور بارش کا رب جدا جدا ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے۔ کیا جدا جدا رب بہتر ہے یا ایک اللہ جو اکیلا ہی زبردست ہے؟ خشکی کا رب، سمندر کا رب، روزی کا رب اور بارش کا رب کہاں ہے؟ مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں کیا کیا ہے، یا آسمان میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ زمین و آسمان اور انسان کی طرف دیکھیں، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ مجھے دکھاؤ جو اللہ کے سوا ہیں، انہوں نے کیا پیدا کیا، کس طرح اور کیوں کر رب ہیں خشکی، تری اور رزق اور بارش کے۔ یہ صرف نام ہیں ان کے جو تم اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ حکومت، ملک، زمین اور حکم صرف اللہ ہی کا ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے وعظ و نصیحت سے فارغ ہوئے تو ان دونوں قیدیوں کو خواب کی تعبیر بتائی۔ فرمایا، تم میں سے ایک تو اپنے مالک کو شراب پلائے گا اور رہا دوسرا تو اسے پھانسی دی جائے گی اور پرندے اس کے سر کو کھائیں گے۔ اور ان دونوں میں سے پہلے سے کہا، اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا۔ بالآخر دونوں جیل سے نکل گئے، اور پہلا تو بادشاہ کا ساقی بنا اور دوسرے کو پھانسی دی گئی، اور ساقی تو بھول ہی گیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بادشاہ سے کرتا ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کئی سال تک قید خانے میں رہے۔ مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں 7 موٹی تازی گائیں دیکھیں جن کو 7 لاغر اور کمزور گائیں کھا رہی تھیں۔ بادشاہ نے 7 سبز کوشے اور 7 ہی خشک خوشے دیکھے۔ بادشاہ کو اس عجیب و غریب خواب سے حیرت ہوئی۔ اس نے اپنے ہم نشینوں سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا، یہ کچھ بھی نہیں۔ سونے والا عموماً ایسی ہی بہت سی چیزیں دیکھتا ہے جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتی۔ لیکن ساقی نے کہا، نہیں، میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ ساقی جیل گیا اور یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھی۔ یوسف علیہ السلام بہت سخی تھے، شریف اور اللہ کی مخلوق پر شفیق و مہربان تھے۔ آپ نے اسے بھی خواب کی تعبیر بتا دی۔ یوسف علیہ السلام بہت ہی فیاض و شریف تھے، بخل سے آشنا نہ تھے۔ انہوں نے خواب کی تعبیر کے ساتھ تدبیر بھی بتا دی۔ فرمایا، تم لوگ 7 سال تک کھیتی باڑی کرو گے، جو فصل کاٹو گے اسے تم اس کے خوشوں میں باقی رہنے دو، مگر تھوڑا اناج جسے تم کھا لو گے، اس کے بعد عام قحط پڑے گا، اس میں تم وہ سب کچھ کھا لو گے جو تم نے جمع کیا ہوگا، مگر تھوڑا سا یہ قحط 7 برس تک دراز ہوگا، اس کے بعد مدد آئے گی اور لوگ خوشحال ہوں گے۔ خواب کی یہ تعبیر سن کر ساقی گیا اور اس نے بادشاہ کو اس کی خواب کی تعبیر بتائی۔ جب بادشاہ نے خواب کی یہ تعبیر سنی تو بہت خوش اور کہنے لگا، تعبیر بتانے والا کون ہے؟ بادشاہ بولا، یہ شریف شخص کون ہے جس نے ہماری خیر خواہی اور تدبیر بتائی؟ ساقی نے کہا، یہ سچے یوسف ہیں، یہ وہی ہیں جس نے مجھے یہ تعبیر بتائی تھی کہ میں آقا کا بادشاہ کا ساقی بنوں گا۔ بادشاہ کو یوسف علیہ السلام سے ملنے کا شوق پیدا ہوا اور یوسف علیہ السلام کو پیغام بھیجا، اور بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنے پاس خواص میں رکھوں گا۔ جب قاصی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو ان سے کہنے لگا، بادشاہ نے آپ کو بلایا۔ یوسف جیل سے اس طرح
اس طرح نکلنے پر راضی نہ ہوئے، ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ لوگ باتیں بنائیں گے کہ وہی یوسف ہے جو کل جیل میں تھا، اس نے اپنے محسن عزیز سے خیانت کی تھی۔ یوسف علیہ السلام بڑے ہی معزز اور خوددار تھے۔ بادشاہ بلا شبہ یوسف علیہ السلام بڑے عقل مند اور ذہین تھے۔ اگر یوسف علیہ السلام کی جگہ کوئی اور جیل میں ہوتا اور اس کے پاس بادشاہ کا قاصد آتا اور کہتا کہ بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہے ہیں تو آپ کے منتظر ہیں، تو یہ شخص تیزی سے دروازے پر پہنچتا اور باہر نکل جاتا، لیکن یوسف علیہ السلام نے تیزی نہ کی اور نہ کوئی عجلت دکھائی، بلکہ یہ بادشاہ کے قاصد سے کہا، میں چھان بین چاہتا ہوں، میں اپنے معاملے میں تحقیق چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے یوسف کے بارے میں پوچھا تو بادشاہ بھی حقیقت جان گیا اور لوگوں کو بھی حقیقت معلوم ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں۔ یوسف جیل سے بری ہو کر نکلے اور بادشاہ نے ان کا اکرام کیا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ لوگوں میں دیانتداری اور امانت داری بہت کم رہ گئی۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ لوگوں میں خیانت بہت زیادہ ہے۔ یوسف دیکھتے تھے کہ لوگ اللہ کے مال میں خیانت کرتے ہیں۔ وہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ زمین میں بہت خزانے ہیں لیکن برباد ہو رہے ہیں۔ وہ اس لیے برباد ہو رہے ہیں کہ حکمران ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ ان کے کتے کھاتے ہیں لیکن انسانوں کو کھانے کو نہیں ملتا۔ ان حکمرانوں کے گھر لباس پہننے کے لیے ہیں مگر لوگوں کو کپڑا میسر نہیں جو وہ پہنے، اور لوگوں کو زمین کے خزانوں سے وہی شخص فائدہ پہنچا سکتا ہے جو حفاظت کرنے والا اور جاننے والا ہو، اور جو شخص محافظ ہو مگر عالم نہ ہو وہ نہیں جاننے گا کہ زمین کے خزانے کہاں ہیں اور ان سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور جو شخص صاحب علم ہو مگر محافظ نہ ہو تو وہ ان کو خود کھائے گا اور ان میں خیانت کرے گا۔ اور یوسف علیہ السلام محافظ بھی تھے، عالم بھی، اور یوسف علیہ السلام کا حکام کو یوں ہی نہیں چھوڑ دینے چاہتے تھے تو وہ لوگوں کا مال کھاتے پھریں، اور یوسف علیہ السلام یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ لوگ بھوک سے مریں، اور یوسف علیہ السلام حق اور سچ کہنے سے نہیں شرماتے تھے، اور اس لیے انہوں نے بادشاہ سے کہا، مجھے زمین کے خزانوں پر نگران مقرر کر دیں، یقیناً میں حفاظت کرنے والا اور سمجھ رکھنے والا ہوں۔ اور یوسف مصر کے خزانوں کے امین وزیر خزانہ بن گئے اور لوگوں کو بہت آرام ملا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ مصر اور شام میں یوسف کی اطلاع کے مطابق سخت قحط پڑا، اور شام والوں نے یعقوب علیہ السلام نے سنا کہ مصر میں ایک رحم دل اور سخی شریف شخص رہتا ہے اور وہ زمین کے خزانوں پر مقرر ہے۔ لوگوں نے اس کے پاس جاتے اور غلہ حاصل کرتے اور تھے، اور یعقوب علیہ السلام نے مال دے کر اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا تاکہ وہ غلہ لائیں، اور بنیامین اپنے والد کے پاس ہی رہے کیونکہ یعقوب علیہ السلام ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ بنیامین ان سے دور رہیں، اور یعقوب علیہ السلام ان کے بارے میں ڈرتے رہتے تھے جبکہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اندیشہ رکھتے تھے۔ بالآخر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی یوسف علیہ السلام کی طرف رخ کیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ ان کے بھائی یوسف ہیں۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ وہی یوسف ہیں جو کنویں میں تھے۔ ان کے خیال میں یوسف مر چکا تھا، وہ کیسے نہ مرا ہوگا، وہ تو کنویں میں تھا، وہ ایسے کنویں میں تھا جو بہت گہرا، اور کنواں جنگل میں تھا، اور وہ جنگل بہت ڈراؤنا تھا، اور وہ رات کا وقت تھا اور رات بہت تاریک تھی۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور ان کے ہاں داخل ہوئے۔ آپ نے انہیں پہچان لیا، وہ اسے نہ پہچان سکے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اجنبی سمجھا کیونکہ وہ انہیں پہچانتے نہ تھے، لیکن یوسف نے انہیں اوپر نہ سمجھا بلکہ انہیں پہچان لیا، اوپرا نہ سمجھا بلکہ پہچان لیا۔ یوسف علیہ السلام پہچان لیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کو کنویں میں پھینکا تھا، اور بلا شبہ یہی لوگ ہیں جو اسے قتل کرنا چاہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے انہیں کچھ نہ کہا اور نہ ہی انہیں رسوا کیا۔ یہاں تک تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ وہ اس قصے میں مکالمہ یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، اسے ہم دیکھیں گے کہ وہ مکالمہ ذرا بڑا ہے، وہ ہم حصہ 2 میں پڑھیں گے۔ دیکھیں ان تمام قصے میں ہم نے یہ جو سیکھنے کی کوشش کی ہے کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو ہر انسان کو ہو جاتی ہے، وہ بہن بھائیوں میں بھی ہو جاتی ہے، بھائیوں میں بھی ہو جاتی ہے، دوست احباب رشتہ دار میں بھی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس حسد کی بیماری سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنی خوشیوں کو، اپنی آسانیوں کو، اپنی کامیابیوں کو چھپا کے یا نہ بتا کے اپنی زندگی کو گزاریں۔ اگر ہم اپنی خوشیاں، اپنی کامیابیاں لوگوں سے شیئر کریں گے، دوستوں سے شیئر کریں گے یا شو آف کریں گے زیادہ، تو اس میں ہمارا نقصان ہوگا کہ ہمیں نہیں معلوم ہمارے سامنے کون حاسدین ہیں، ہم سے کیسا حسد کرتے ہیں، اور وہ پھر ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس نقصان میں سب سے زیادہ جو عمل دخل ہے وہ نظر کا ہے۔ پھر انسان کو اس سے نظر لگ جاتی ہے، اور نظر سے تمام وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہیں وہ ضائع ہو جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اپنی ضروریات کو مخفی رکھ کر استعمال کریں، یعنی اپنی جو ضروریات زندگی ہے اگر وہ آپ اچھے طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں تو اس کو مخفی رکھیں، اپنی کامیابیوں کو، اپنی خوشیوں کو لوگوں سے چھپا کر رکھیں، زیادہ بہتر ہے۔ اس طرح سے نظر بد بھی نہیں لگے گی اور کامیابی بھی رہے گی۔ اور دیکھ لیں یہ حسد کا ہی ایک رزلٹ ہے کہ ایک نبی
کے ساتھ ان کے بھائیوں نے حسد کیا، جس کے رزلٹ میں ان کی زندگی کتنی مشکل ہو گئی۔ تو یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں اس چیز سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم وہ تمام اذکار پڑھیں جو صبح شام کی حفاظت کے اذکار ہیں، اور وہ ان تمام دعاؤں کا اہتمام کریں جن سے نظر لگتی ہے، اور اپنے بچوں کو، اپنی چیزوں کو اللہ کے امان میں دیتے ہوئے نظر بد سے بچانے کے تمام اہتمام کرنے چاہیے۔ یہ سوشل میڈیا پہ جو سٹیٹس لگتے ہیں ان کو نہیں لگانا چاہیے، فیس بک پہ اپنی خوشیوں کو شیئر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں وہ ہمیں بخش دے۔ ان تمام باتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ باقی حصہ دوم میں دیا جائے گا، تو اس کو غور اور توجہ سے دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔